فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی بہت زیادہ قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کا ارادہ نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات کے جوابات دے دیے گئے تو انہیں ذبح ہی کرنا پڑا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ They then sacrificed the cow, although they were not near to doing it. From the continuous questioning of Bani Israel and the very high price of the cow, it was evident that they did not intend to slaughter it. However, when all their questions were answered, they were compelled to slaughter the cow. الحمدللہ یہ 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اس میں جہاں بہت ساری نصیحتیں ہیں، وہاں یہ نصیحت بھی ہے کہ جب ہم دین کا مسئلہ کسی سے پوچھیں تو سوالات اگر سمجھنے کے لیے ہوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بحث و مباحثے کے لیے سوالات کرنا اور اس کے لیے کرنا کہ ہمیں کوئی رعایت مل جائے، یہ کام تو بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کرنے سے کام میں مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سوچ ہے کہ دیکھیں، آج ہم کسی مفتی سے یا کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ مسئلے میں کوئی تبدیلی تو نہیں کر سکتے، جو شریعت کا حکم ہے وہی بیان کریں گے، لیکن وہ جب کسی عالم سے پوچھتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے سوال اس طرح گول مول کیا جائے کہ وہ ہمیں جائز کہہ دیں، یعنی سوال کی پوری حقیقت بھی نہیں بتاتے اور چاہتے بس کسی طریقے سے عالم کے منہ سے جائز نکل جائے، ہم وہ کام کر لیں، پھر مولانا پکڑے جائیں گے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسئلہ پوچھنے گئے ہیں تو سوال صحیح طور پر واضح کرنا چاہیے۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی شخص آ کر کہے میں ایک کام کرتا ہوں، اس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، تو آپ بتائیے وہ کام کرنا کیسا ہے؟ تو ہر کوئی کہے گا بالکل جائز ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہے گا کہ میں جوا کھیل رہا ہوں اور جوئے میں مجھے کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو ہر عالم کہے گا یہ تو حرام ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے غلط سوال کر کے جائز مولانا کے منہ سے کہلوا لیا تو اب یہ کام ہمارے لیے جائز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو سارے معاملات کو جانتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق 3 دے دیتے ہیں، لیکن جب دارالفتہ میں سوال لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی۔ اب سیدھی سی بات ہے، 1 طلاق جو سوال میں لکھی ہے تو جواب میں جو آئے گا وہ 1 طلاق کے متعلق ہوگا، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ رجوع کر لیں، آپ کی زوجہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جی مولانا صاحب نے رجوع کرنے کا حکم دیا اور حلال کہا ہے، لیکن ذرا سوچے تو صحیح کہ آپ نے 3 طلاقوں کی جگہ 1 لکھا ہے، سوال بدل دیا، اس سے مسئلہ دوسرا بیان ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سارے احوال کو جانتا ہے۔ اس طرح آپ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کی تابعداری نصیب فرمائے، اور اس 8ویں رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔ Alhamdulillah, the 8th ruku of Surah Al-Baqarah is complete. Within it, along with many lessons, there is also this lesson. When we ask someone about a religious matter, if questions are asked for understanding, then there is no harm in that. But asking questions for argumentation and debate, or asking in order to find an easy way out because the matter seems difficult, such questioning only creates further difficulty. In today's society, there is a strange mindset. When we ask a scholar about an issue, they cannot change the ruling. They will state what the Sharia states. However, when people ask a scholar, their effort is to twist the question in such a way that the scholar declares it permissible. They do not present the full reality of the matter and only want the word permissible to come out of the scholar's mouth, so that they can do the action
and think that they will not be held accountable. Whereas the reality is that when we go to ask a ruling from a scholar, the question should be clearly and truthfully stated. For example, if a person says, I do a certain activity in which there is profit and loss, tell me what is its ruling, then anyone would say it's permissible. But when he says, I gamble, and in gambling sometimes I gain and sometimes I lose, then every scholar will say it is unlawful. The first question was asked in a generic manner, whereas the second question mentioned the specific circumstance. What people do is that they think by asking incorrectly and gaining a permissibility from the scholar, the act becomes lawful for them. However, Allah subhanahu wa ta'ala knows all matters and all circumstances. Similarly, what happens is that a person gives 3 divorces, but when writing the question, they write that I gave only 1 divorce to my wife. Then obviously the answer from the scholar will be based on 1 divorce, and it will be said to them that you may take her back and she is lawful for you. Then they say to everyone that this scholar has said, I can take my wife back. However, the reality is that they did not present the true scenario. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us all the ability to act upon the Sharia. Ameen ya Rabbil Alameen.